ضیاء بھائی آپ اپنے تاثرات سے ہمیں انلائٹن کیجیے گا. بہت شکریہ ذیشان بھائی نے بہت اچھا تعارف جامعہ عرفیہ کا پیش کیا ہے. اور مولانا امام الدین صاحب کا شکریہ ادا کر رہے تھے ہمارے ذیشان بھائی. میں ممنون و مشکور ہوں بہت زیادہ اپنے محب گرامی محب دیرینہ ڈاکٹر مجیب الرحمن علیمی صاحب کا کہ وہ میرے لیے اس بارگاہ تک رسائی کا ذریعہ اور سبب بنے. ان کے توسط سے ہی میں اس بارگاہ میں حاضر ہو سکا. اور جامعہ عرفیہ جو ادارہ ہے اور میاں حضور کی شخصیت کے حوالے سے جو بھی بات ہوئی، میں بھی 2009 میں اس بارگاہ میں حاضری ہوئی تھی پہلی مرتبہ، اور یہ 2024 ہے. تو تقریباً 15-16 سال کا عرصہ تقریباً ہونے جا رہا ہے. اور اس دوران الحمدللہ اپنے مرشد کی بہت صحبت حاصل رہی، خلوت کی بھی جلوت کی بھی. اور اس پوری اب تک کی جو صحبت ہے، اب تک کا جو سفر ہے، اس سفر سے جو ہم نے جو اندازہ لگایا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی جب انسانوں کو خطاب کرتا ہے، ایڈریس کرتا ہے، تو 3 لیول پر ایڈریس کرتا ہے. یا ایھا الناس کہہ کے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، اور یا ایھا الذین اتقوا کہہ کر کے خطاب کرتا ہے، ایڈریس کرتا ہے. اے لوگو، اے ایمان والو، اے تقوی اختیار کرنے والو. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہم کو میسج دیا گیا ہے کہ یہ دین پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری ہیومینٹی کے لیے ہے. اور اس کے بعد پھر جو لوگ اس دین کو اپنی لائف کے طور پر، اپنی زندگی کے طور پر اور کانسٹیٹیوشن آف لائف کے طور پر جو لوگ قبول کرتے ہیں، ان کے لیے یہ دین. اور پھر ان میں بھی جو خاص لوگ ہیں کہ جو صرف اپنے رب کے لیے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد ہی مرنا اور جینا، سب ان کا زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو یہ 3 درجے کے لوگ ہیں، اور تینوں درجے کے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے. میاں حضور کی صحبت میں آنے کے بعد ظاہر ہے کہ جو قرآن کریم میں یا ایھا الناس سے جو ایک کامن ہول میسج جو تھا، اس میسج سے کہیں نہ کہیں ہم بالکل غافل تھے کہ گویا یہ دین پوری دنیا کے لیے ہے اور ساری ہیومینٹی کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ہے. ہم اس دین کو بہت مسلمانوں کے لیے ہی سمجھتے تھے، اور ایسے ہی بلکہ مسلمانوں میں کہیں کہ ایک خاص فرقے کے لیے، ایک خاص جماعت کے لیے سمجھتے تھے. لیکن یہاں پر آنے کے بعد، میاں حضور کی صحبت میں آنے کے بعد یہ راز کھلا اور یہ پتہ چلا کہ یا ایھا الناس سے خطاب کی اہمیت کیا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا سے جو خطاب کیا گیا اس کی اہمیت کیا ہے، اور جو تقوی والوں کو خطاب کیا گیا اس کی اہمیت کیا ہے. گویا ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ انسانیت کے ساتھ بھی مینٹین کرنا ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ بھی مینٹین کرنا ہے، اور جو احسان والے ہیں، جو ایکسلنٹ لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا اپنا ریلیشن شپ ہمارا مینٹین ہونا چاہیے. تو یہ جو ایک جامع فکر ہے 3 لیئر پر جو ریلیشن شپ مینٹین کرنے کی جو فکر ہے، وہ دراصل ہمیں میاں حضور کی صحبت سے حاصل ہوئی. اور جامعہ عرفیہ اسی پر ورک کر رہا ہے. جامعہ عرفیہ کا جو پورا جو تھنک ٹینک ہے، اس کا جو ایکسس ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو میاں حضور کی زیر تربیت اور ان کی رہنمائی میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اسی طرح ٹرین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا ریلیشن شپ دنیا کے ساتھ بھی اچھی طرح قائم ہو، اور ایک یونیورسل میسج ان کے پاس لے کر کے جب وہ نکلیں یہاں سے، تو یونیورسل میسج لے کے نکلیں، اور اپنے لوگوں کے لیے بھی میسج لے کے نکلیں. اور خاص جو اللہ کے قرب پر راستے پر جو چلنے کا جو ایک ذوق ہے، اور اس کے لیے جو ایک جماعت تیار ہونی چاہیے، وہ جماعت بھی ہمارے درمیان سے اٹھے.
ایسے بھی لوگ ہوں جو پوری دنیا میں پھیل سکیں، پوری انسانیت کو خیر پہنچا سکیں، بھلائی پہنچا سکیں، اور پوری انسانیت کو فائدہ پہنچا سکیں، ایمان والوں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں، اور خاص جو ہے وہ ایسے بندے بن سکیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہوں۔ یہ ہم نے جو سمجھا ہے میاں حضور کی صحبت سے، اور جامعہ عرفیہ کا جو مشن ہے، وہ مشن اسی 3 لیول پر جو ہے وہ گردش کر رہا ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے، جو باہر سے ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ ایک چیز بتا دو کہ اس ادارے کا رنگ کیا ہے، تو وہ ہم کہیں گے کہ انسانیت کا جو رنگ ہے وہ یہاں پہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی، ہم نے آج تک یہ نہیں سنا کہ یہ فرقہ ہے، یہ کلر ہے، یہ لیبل ہے، یہ سوچ کا ایک خاص ہمارا محاذ ہے۔ ہم نے یہ کبھی کسی سے نہیں سنا یہاں پہ، اور نہ ہم نے پریکٹیکلی ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ کا جو علمی کام ہے اس میں بھی ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ یہ واحد ادارہ ہے جو اگین ایز اے لیمن ہم بات کر رہے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب کو دین کی طلب ہے، ہم سب اسی بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں، لیکن کچھ ہم میں سے، ہم جیسے جو دور ہو گئے اس سے، وہی تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح چیز کہاں سے ملے گی بغیر کسی باعث کے۔ تو وہ ہمیں تو کوئی اور ادارہ نہیں نظر آیا، ہمیں تو یہی نظر آیا۔ اور صرف اسی لیے نہیں کہ یہاں سے ہمیں روحانی فیض ملتا ہے، بس اس لیے کہ ہم کلیئرلی وہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ۔